فرمانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا، عبد الملک بن مروان گورا چٹا، یہ جگہ سرخ کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا وہ دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا، لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگی عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے، اور 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصل آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، کیونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟
سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں، کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا دوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، اپنی تاریخ تو دیکھو۔ عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت ہی عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا، ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جا آپ کو مبارک، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن تو
10 टके की भी नहीं रही, अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया, ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है। अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से, 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है, अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हमारा साडा इत्थे सिर आ गया, सानू आज साडी ईद हो गई कि साडे अब्बे आज खयानत नहीं की थी। आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बदयांती नहीं, बेगम ने उस बांदी को नहलाया, खूबसूरत जेवरात से सजाया, आलीशान मेकअप किया और उसका हाथ पकड़ के लाई, अमीरुल मोमिनीन ये आपकी खिदमत में गिफ्ट है। उसको यूं देखा, फरमाया कहां से आई थी? कहा जी अब्दुल मलिक ने कूफे से मुझे जबरदस्ती उठवाया था। तो 2 आदमी बुलाए कि जाओ इसे इसके मालिक के पास वापस भेज दो। वो कहने लगी ऐन वजदुका अलैया या अमीरुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन आपका इश्क कहां गया जो मेरे साथ था? तो उमर की आंखें भर आई, कहा वो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करती, मैं अपने इश्क को अल्लाह के लिए कुर्बान करती। अब अल्लाह ने सिला क्या दिया? जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया रजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि राजा अब मैं मरने लगा हूं। अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था। ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी। ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की, इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए। आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहते देखो मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अज़ाब कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग इकट्ठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिनल्लाहि लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन्नार। ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नुम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। मरना हो तो यूं मरो, अल्लाह ऐसी मौत दे दे। कहते हैं मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा? मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ फिट और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, अपने अल्लाह से सुलह कर लो। उसके महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यही एक रास्ता नजात का है, यही एक रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने वाला है। और आखिरी बात करता हूं, इस देश की नफरतों ने इसे आग लगा दी है। आपस की नफरतें मिटा दो, आपस की नफरतें मिटा दो, आपस की नफरतें मिटा दो।
محبت دو، محبت دو، محبت دو، محبت دو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے، غیبت، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، قومیت کے نام پر نفرت، صوبوں کے نام کی نفرت، ایک صف میں بیٹھ کے نفرت، ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں، بغض سے بھرے پڑے ہیں، دل گٹر بن چکے ہیں۔ جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی، جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی۔ میرے بھائی بہنوں، میں آخری بات کر رہا ہوں، سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے، شب قدر ہے، کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو، کوئی اس کے سامنے رو دو لو، معافیاں مانگ لو۔ تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ تمہارے گھروں میں تباہی بربادی ہے، نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر۔ بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے۔ آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے، نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی جہاد ہے، آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ ایعر الاسلام اوثق، اب سنو الفاظ سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ قالوا الصلاة قال وحسن وما هي بها، قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به، قالوا الصيام قال وحسن وما هو به، قالوا الحج قال حسن وما هو به، قالوا الله ورسوله اعلم۔ ہاں نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو، برائی سے نفرت ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں ایسی مثال ہوں گی، تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ البغض للہ، خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ۔ یہ کیا؟
ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تم مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ۔ اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔